السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اونٹ کے بارے میں چند ایسے اہم معلومات دیں گے کہ شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ نمبر 1، اونٹ اپنی ماں سے ملاپ کر کے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں؟ نمبر 2، اونٹ کی گردن کیوں اتنی لمبی ہوتی ہے؟ نمبر 3، اونٹ شام کو کاکی کیوں روتا ہے؟ دوستو، اگر آپ آخر تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہیں تو یقیناً ان ساری حقیقت سے آپ باخبر ہو جائیں گے۔ دوستو، اونٹ عجیب الخلقت جانور ہے، یعنی عجیب و غریب جانور ہے۔ اگرچہ لوگوں کو اس کو کثرت سے دیکھنے کی وجہ سے اس کی عجیب الخلقت ہونے کا انوکھا بن دور ہو گیا ہے اور لوگ اس سے مانوس ہو گئے ہیں، اور نہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھاری بھرکم جسم والا جانور ہے۔ عجیب الخلقت یعنی عجیب و غریب مخلوق اور باعث برکت جانور ہے۔ یہ اس قدر فرما بردار جانور ہے، اگر چوہیا بھی اس کی نکیل دبا کر اسے کہیں لے جانا چاہے تو آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک شمشال ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے موٹیویشن کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اس کی پیٹھ پر گھر کی طرح سامان رکھا جا سکتا ہے، جس پر انسان اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور لباس ساتھ رکھ کر بیٹھ سکتا ہے، اور اپنے ساتھ پکانے کے برتن اور تکیے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ اونٹ کی پشت پر یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ گھر میں ہو۔ اس سامان کے ڈھانپنے کے لیے ایک چھت بھی بنائی جاتی ہے، اور اونٹ یہ سب کچھ اٹھا کر چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اونٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی کیا لوگ اس کی عجیب و غریب تخلیق کی طرف غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے لمبی گردن والا بنایا ہے تاکہ یہ بھاری بوجھ اٹھا سکے۔ دوستو، اونٹ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ وہ پیاس پر صبر کرنے کی زبردست قوت کا مالک ہے، چنانچہ وہ سفر میں دیر تک بغیر پانی پیے چل سکتا ہے۔ اونٹ ہر وہ گھاس پھوس کھا کر گزارا کر سکتا ہے جسے دوسرے چوپائے یعنی جانور نہیں کھاتے۔ سفر کے دوران اونٹ شاید 10 دن تک بغیر پانی پیے صبر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اس لیے لمبی بنائی ہے تاکہ یہ اس کو بھاری بوجھ لے کر اٹھ کھڑے ہونے میں مدد دے۔ دوستو، کسی دانشور کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اونٹ کے بارے میں اور اس کے عجیب الخلقت یعنی عجیب و غریب ہونے کے بارے میں ایک گھڑی سوچ بچار کر کے کہا کہ ممکن ہے یہ ایک لمبی گردن والا جانور ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار رہے۔ حضرت سعد بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے قاضی شریح کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کناسہ جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کناسہ جا کر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں وہاں جا کر اونٹوں کو دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنایا ہے۔ قول خداوندی ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی تم اونٹوں اور کشتی پر لدے لدے برتے ہو، یعنی تم ان سے سواری اور بردباری کا کام لیتے ہو۔ کشتی کے ساتھ اس کو مشابہت اس لیے دی گئی کہ اونٹ بھی بظاہر خشکی کی ایک کشتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں کہ اونٹ اپنی ماں سے ملاپ کر کے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ دوستو، اونٹ کی عادت یہ ہے کہ وہ سال بھر میں صرف ایک بار اونٹنی سے جفتی کرتا ہے، جفتی یعنی ملاپ کرتا ہے، لیکن اس کی ملاپ دیر پا ہوتی ہے اور وہ اس ملاپ کے دوران بار بار انزال کرتا ہے۔ اس لیے جب وہ ملاپ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس میں انتہائی کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اونٹنی 3 سال میں صرف ایک بار حاملہ ہو پاتی ہے، اسی وجہ سے اونٹنی کو حقہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے وہ حقہ والی ہو جاتی ہے۔ حیوانات کی ماہرین نے اس بات پر صراحت کی ہے کہ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہوتا ہے۔ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس کی تمنائیں بڑھتی رہتی ہے، آنکھ کی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک نقش قدم ختم نہ ہو جائے۔ حیوانات کی ماہرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو وہ کسی کی بھی خاطر نہیں رکھتا۔ جس وقت اونٹ بدحلق ہو جاتا ہے یعنی غصے میں آ جاتا ہے تو اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگ جاتا ہے، بلبلانے لگتا ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں اونٹ چارہ کم کھاتا ہے، شکشکا نکلتی ہے، اور شکشکا اونٹ کی اس سرخ کال کو کہا جاتا ہے جس کو وہ اپنے پیٹ سے نکال کر پونک مارتا ہے۔ اسی حالت میں اگر تم اس کی باج کو دیکھو تو پہچان میں نہیں آئے گا کہ یہ بات صرف عربی اونٹوں میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ زیادہ صحیح نہیں ہے۔ حیوانات کے ماہرین نے اس بات پر صراحت کی ہے کہ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، اور اسی صلاحیت کی بنا پر وہ صبر کرتا ہے
صاحب المنطق نے کہا ہے کہ اونٹ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے یعنی ملاپ کرنے کے لیے نہیں چڑھتا۔ مزید انہوں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک آدمی نے یہ کیا کہ اونٹنی کو ایک کپڑے سے ڈانپ دیا، پھر اس نے اس جوان بچے کو اس پر چڑھا دیا تو وہ چڑھ گیا۔ جب اس بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا کہ یہی ماں ہے تو اس نے اپنے ذکر کو یعنی اپنی مردانگی کو کاٹ ڈالا۔ پھر وہ نوجوان اونٹ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس اونٹ نے موقع پا کر آدمی کو موت کی گھاٹ اتار دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ دوستو، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کا پتا نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں صبر کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ انتہائی درجہ میں موجود ہوتا ہے۔ اونٹ کی کنیت ابو ایوب ہے، لیکن اس کے جگر میں ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جو پتے کے مانند ہوتے ہیں۔ غالباً وہ ایک قسم کی کال ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے، اور اس کی کال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سرما آنکھوں میں استعمال کیا جائے تو پرانے سے پرانے پورے نفع پہنچتا ہے اور وہ درست ہو جاتا ہے۔ دوستو، اونٹ میں خاص بات یہ ہے کہ وہ کانٹےدار درختوں کو بھی مزے سے کھا لے جاتا ہے۔ اس سے اس کے ہضم کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ان کو کانٹےدار چیز کے ہضم کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اونٹ کو جو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے، وہ اہل عرب میں تعجب خیز بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جب کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے تو دوسرے اونٹ جو خارش زدہ نہیں ہے ان کو بھی داغ دے دیتے ہیں تاکہ مرض متعدی نہ ہو جائے۔ دوستو، اب آتے ہیں نمبر 3 کی طرف کہ اونٹ شام کھانے کے بعد روتا کیوں ہے۔ اونٹوں کو کون سی خطرناک بیماری ہوتی ہے؟ اونٹوں سے متعلق ناقابل یقین معلومات یہ بھی ہے کہ اونٹ وہ جانور ہے جس سے دنیا میں موجود تمام ہی لوگ واقف ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ حقیقت بتائیں گے کہ اونٹ شام کیوں کھاتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام اونٹوں کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے حیام۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے سانپ وہ بھی زندہ کھلایا جائے، لیکن سانپ کا زہر اتنا زیادہ ہوتا ہے جس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اس زہر کو ختم کرنے کے لیے سانپوں کے مالک انہیں ڈھیر سارا پانی پلاتے ہیں، مگر یہ ان کی تکلیف ختم نہیں کر پاتے، اس لیے کافی عرصے تک آنسو نکلتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آنسو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ ان آنسو کو سب سے پہلے چمڑے کی ایک تیلی میں جمع کرتے ہیں اور پھر یہ سانپ کے ڈسے ہوئے افراد کے لیے دوائی بنانے میں بھی کام آتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں بھی یہ کارآمد آتے ہیں۔ واضح رہے کہ اونٹ کئی برسوں سے انسان کی بے پناہ خدمت کرتا آ رہا ہے، جیسا کہ سامان اٹھانے، سواری کے لیے، اور دنیا بھر میں لوگ اونٹ کا گوشت بھی اکثر کھایا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی آج اونٹ کے بارے میں چند معلومات۔ انشاءاللہ اونٹ کے بارے میں اگلے ویڈیو میں کچھ اور بھی معلومات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔